شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ چنانچہ جو لوگ ایسے ہیں کہ انہوں نے کفر اپنا لیا ہے ان کو تو میں دنیا اور آخرت میں سخت عذاب دوں گا اور ان کو کسی طرح کے مددگار میسر نہیں آئیں گے۔ البتہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کو اللہ ان کا پورا پورا ثواب دے گا اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ اے پیغمبر، یہ وہ آیتیں اور حکمت بھرا ذکر ہے جو ہم تمہیں پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم جیسی ہے۔ اللہ نے انہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر ان سے کہا ہو جاؤ، بس وہ ہو گئے۔ حق وہی ہے جو تمہارے رب کی طرف سے آیا ہے، لہذا شک کرنے والوں میں شامل نہ ہو جانا۔ تمہارے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا جو صحیح علم آ گیا ہے، اس کے بعد بھی جو لوگ اس معاملے میں تم سے بحث کریں تو ان سے کہہ دو کہ آؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں اور تم اپنے بیٹوں کو، اور ہم اپنی عورتوں کو اور تم اپنی عورتوں کو، اور ہم اپنے لوگوں کو اور تم اپنے لوگوں کو، پھر ہم سب مل کر اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں اور جو جھوٹے ہوں ان پر اللہ کی لعنت بھیجیں۔ یقین جانو کہ واقعات کا سچا بیان یہی ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور یقیناً اللہ ہی ہے جو اقتدار کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک۔ پھر بھی اگر یہ لوگ منہ موڑیں تو اللہ فسادیوں کو اچھی طرح جانتا ہے۔ مسلمانوں، یہود و نصارہ سے کہہ دو کہ اے اہل کتاب، ایک ایسی بات کی طرف آ جاؤ جو ہم تم میں مشترک ہو، اور وہ یہ کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور اللہ کو چھوڑ کر ہم ایک دوسرے کو رب نہ بنائیں۔ پھر بھی اگر وہ منہ موڑیں تو کہہ دو گواہ رہنا ہم مسلمان ہیں۔ اے اہل کتاب، تم ابراہیم کے بارے میں کیوں بحث کرتے ہو، حالانکہ تورات اور انجیل ان کے بعد ہی تو نازل ہوئی تھیں؟ کیا تمہیں اتنی بھی سمجھ نہیں ہے؟ تم لوگ جن چیزوں کا علم رکھتے ہو ان میں تو خوب بحث کر چکے، اب ان معاملات میں کیوں بحث کرنے چلے ہو جن کا تمہارے پاس کچھ بھی علم نہیں؟ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی، بلکہ وہ تو سیدھے سیدھے مسلمان تھے اور شرک کرنے والوں میں کبھی شامل نہیں ہوئے۔ ابراہیم کے ساتھ تعلق کے سب سے زیادہ حقدار وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی، نیز یہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ لوگ ہیں جو ان پر ایمان لائے ہیں، اور اللہ مومنوں کا کارساز ہے۔ مسلمانوں، اہل کتاب کا ایک گروہ یہ چاہتا ہے کہ تم لوگوں کو گمراہ کر دیں، حالانکہ وہ اپنے سوا کسی اور کو گمراہ نہیں کر رہے مگر انہیں اس کا احساس نہیں ہے۔ اے اہل کتاب، کیوں اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم خود ان کا مشاہدہ کر رہے ہو؟ اے اہل کتاب، تم حق کو باطل کے ساتھ کیوں گڑمڑ کرتے ہو اور کیوں جان بوجھ کر حق بات کو چھپاتے ہو؟ اہل کتاب کے ایک گروہ نے ایک دوسرے سے کہا ہے کہ جو کلام مسلمانوں پر نازل کیا گیا ہے اس پر دن کے شروع میں تو ایمان لے آؤ اور ان کے آخری حصے میں اس سے انکار کر دینا، شاید اس طرح مسلمان بھی اپنے دین سے پھر جائیں، مگر دل سے ان لوگوں کے سوا کسی کو نہ ماننا جو تمہارے دین کے تابع ہیں۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ہدایت تو وہی ہدایت ہے جو اللہ کی دی ہوئی ہو۔ یہ ساری باتیں تم اس ضد میں کر رہے ہو کہ کسی کو اس جیسی چیز یعنی نبوت اور آسمانی کتاب کیوں مل گئی جیسی کبھی تمہیں دی گئی تھی، یا یہ مسلمان تمہارے رب کے آگے تم پر غالب کیوں آ گئے؟ آپ کہہ دیجئے کہ فضیلت
تمام تر اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت والا ہے، ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ وہ اپنی رحمت کے لیے جس کو چاہتا ہے خاص طور پر منتخب کر لیتا ہے، اور اللہ فضل عظیم کا مالک ہے۔